السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاریکس کے اندر کامیاب ہونے کے میرے کتنے % چانس ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوال ہر شخص اپنے آپ سے کرتا ہے، لیکن اس کا جواب وہ شخص نہ تو خود دے سکتا ہے اور نہ ہی اس شخص کا جواب کوئی اور بندہ دے سکتا ہے، کیونکہ اس کی ذات کا سوال ہے۔ وہ اپنے آپ کو جس طریقے سے سمجھتا ہے، جتنا اچھا وہ ہر شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کوئی بھی دوسرا شخص دوسرے شخص کو اس طرح نہیں سمجھ سکتا۔ میں اپنے آپ کو جیسا سمجھتا ہوں، آپ لوگ مجھے اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتے، یا آپ لوگ اپنے آپ کو جیسے سمجھتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو اس طریقے سے اتنا اچھا نہیں سمجھ سکتا۔ تو آج یہ سوال ہے جو ہر شخص کا سوال ہے، لیکن جواب شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ فاریکس کے اندر جو میرا ایک اندازہ ہے کہ میرے اندازے کے مطابق جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں تقریباً 90% پلس لوگ وہ ہیں جو لوگ ناکام ٹریڈر ہیں یا بگنرز ہیں یا جو ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم کامیابی کو دیکھیں، کامیابی ہوتی کیا ہے؟ کامیابی کا مطلب ہے کہ فاریکس بزنس کے اندر کامیابی یہ ہے کہ آپ فاریکس کے اندر سے پروفٹ کمائیں، لانگ ٹرم فاریکس کو سمجھیں، فاریکس کے اندر سے آپ کو پیسہ آنا شروع ہو جائے، آپ لانگ ٹرم کے لیے رہیں۔ یہ کوئی بھی کامیابی نہیں ہے کہ آپ ایک دن کام کریں، ایک دن $100 سے $1000 کما لیں اور دوسرے دن کام چھوڑ دیں، یا ایک مہینہ کام کریں پھر 3 مہینے لاس میں، 2 مہینے پروفٹ میں، پھر 3 مہینے لاس میں، ٹوٹل میں نہ آپ پروفٹ میں جائیں گے نہ آپ لاس میں جائیں گے۔ تو فاریکس یہ ہے کہ آپ ایک لانگ ٹرم کے لیے کامیاب ہو جائیں۔ کوئی شرط ایسی نہیں ہے جس میں آپ کو پتہ چلے کہ آپ مہینے کا اتنے % پروفٹ کمائیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، اتنے % پروفٹ نہیں کمائیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ کامیابی فاریکس کے اندر ان ہونا اور کچھ نہ کچھ لینا کھونا نہیں، یہ کامیابی ہے۔ اور اگر یہ بات کہی جائے تو شاید اس بات پہ بھی تمام لوگ متفق ہوں گے کہ فاریکس کے اندر فاریکس کو لانگ ٹرم کے لیے فاریکس کے اندر رہنا کامیابی ہے، اور فاریکس سے نکل جانا، بھاگ جانا، بزنس کو چھوڑ دینا یہ ایک ناکامی ہے۔ فاریکس کے اندر کامیابی کے چانس کتنے % ہیں؟ کیا میں اس کو ایز اے لائف ٹائم میں کام کر سکتا ہوں یا نہیں؟ سب سے پہلا سوال جو اگر لائف ٹائم کی بات کی جائے تو لائف ٹائم ہی سوال غلط ہے۔ لائف ٹائم کا مطلب ہے میری پوری زندگی۔ اب پوری زندگی کا کسی کو نہیں پتا، مجھے اپنی زندگی کا نہیں پتا، آپ کو اپنی زندگی کا نہیں پتا، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو نہ تو کوئی مسلمان نہ کوئی غیر مسلم، دنیا کا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے، لیکن موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہر شخص نے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے وہ پاکستانی ہے، چاہے وہ انڈین ہے، چاہے وہ بنگالی ہے، چاہے وہ سری لنکا سے تعلق رکھنے والا ہے، چاہے وہ ایشیا سے تعلق رکھتا ہے یا افریقہ کے جنگلوں میں رہتا ہے، یورپ سے تعلق رکھتا ہے یا عرب میں رہتا ہے، ہر شخص نے مرنا ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس شخص نے جو موت سے انکاری ہوگا۔ آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جن کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، وہ لوگ بھی ملیں گے جن کے مختلف مذاہب ہوں گے، لیکن ہر چیز کا انکار کرنے والا موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ تو پوری زندگی کے جو لفظ ہے، پوری زندگی کا سمجھ نہیں ہے کہ آنے والے وقت کے اندر کیا ہوگا، کون زندہ رہے گا، کون مرے گا۔ آج سے 15 سال 20 سال پہلے اگر میں چلا جاؤں تو میں نے جو میرے دوست تھے، جن میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی، جو میں جب چھوٹا سا تھا مسجد میں جاتا تھا تو جو لوگ مسجد کے اندر آتے تھے ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو لوگ آج اس دنیا میں نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے اور بڑی عمر میں جب جاتے ہیں تو وہ مسجد میں زیادہ رخ کرتے ہیں، نوجوان بھی کرتے ہیں لیکن وہ لوگ تھوڑا زیادہ رخ کرتے ہیں۔ تو بڑی تعداد ایسی ہے، 15 سال کے اندر اگر میں دیکھوں تو بہت بڑے بڑے لوگ تھے اور آج وہ زمین کے اندر ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہیں کہیں قبرستان تک مٹ چکے ہیں۔ یہ لائف کا دنیا میں آنے کی ایک ترتیب ہے، دنیا میں جانے کی کوئی بھی ترتیب نہیں ہے۔ تو لائف ٹائم کا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ لائف ٹائم کیا ہے، لیکن بظاہر اگر ہم کہیں کہ اس کو ہم لانگ ٹرم کے لیے، چاہے میری 1 سال کی زندگی ہے، 2 سال کی زندگی ہے، 4 سال کی زندگی ہے، آنے والے وقت کا تو شاید کسی کو بھی علم نہیں ہے، لیکن کیا میرا ایک اندازہ یہ ہے کہ کیا میں ایک لمبے عرصے کے لیے اس بزنس سے پیسہ کما سکتا ہوں یا نہیں کما سکتا، اس میں کامیاب ہو سکتا ہوں یا نہیں کامیاب ہو سکتا، یہ ایک سوال ہے۔
دنیا کے اندر اگر آپ کسی بھی بزنس کے اندر جائیں، آج کسی بھی بڑی مارکیٹ، کوئی بھی بڑی مارکیٹ بننے والی ہو یا بن چکی ہو، اور اس کے اندر سے جو شاپس ہیں یا جو دکانیں ہیں، وہ دکاندار کوئی کپڑے کی دکان ہو، موبائل کی دکان ہو یا کسی بھی چیز کی دکان ہو، تو اس دکان کے اندر اگر آپ مارکیٹ کے اندر آج دیکھیں گے تو آپ کو جو 100 بندہ جنہوں نے دکانیں اوپن کی ہوں گی، 3 سال کے بعد دیکھیں 100 میں سے میرے حساب سے میرے ایک اندازہ ہے 20 سے 30% لوگ رہ جائیں گے، باقی بھاگ جائیں گے۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ، جتنے بھی بزنس ہیں، جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ انجینئرز دیکھیں تو بہت بڑے بڑے انجینئرز ناکام ہو چکے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر دیکھیں تو جو کلاس میں جب ہم MBBS کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اگر ہمارے پاس ایک کلاس کی جو تعداد ہے وہ 300 ہے تو وہاں ڈاکٹر ٹوٹل میں 20 یا 30 بنتے ہیں۔ میں جب سروے کے ڈپلومہ کر رہا تھا تو اس ٹائم کے اوپر جس کالج کے اندر میں تھا، اس کالج کے اندر جو تعداد تھی وہ میرے حساب سے 1256 یا 1286 کے لگ بھگ تھی، اور 1-2 سال کے بعد جب میں نے دیکھا کہ کتنے لوگ گئے ہوئے ہیں تو ان میں سے شاید جو سرویئر بنے تھے یا جو اس فیلڈ کے اندر گئے تھے ان کی تعداد 100 بھی نہیں تھی۔ یہ جتنے بھی لوگ تھے، اب جو 1256 لوگ تھے یا 1286، راؤنڈ اباؤٹ 1300 لوگ کہہ سکتے ہیں، 1300 لوگ تھے، تو ان 1300 لوگوں کے اندر سے ہر شخص کی یہ خواہش تھی میں سرویئر بن جاؤں گا، میں ادھر چلا جاؤں گا، میں فلاں چلا جاؤں گا۔ کسی کو کچھ مواقع نہیں ملے اور کچھ میرے جیسے تھے جن کو مواقع ملے، اور مواقع ملنے کے بعد انہوں نے کہا نہیں، ہم نے سرویئر نہیں بننا، یہ کام مشکل ہے، یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ تو جو بھی جس بھی فیلڈ کے اندر جائیں تو آپ کو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے 50% سے بھی کم چانس ہوتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر 50% سے زیادہ چانس ہوتے ہوں تو شاید ہی کوئی ایسا ٹیسٹ ہو جو ٹیسٹ دیں اور کامیاب ہو جائیں، لیکن آئی تھنک کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ جو کامیابی کی شرح ہوگی وہ 25% یا 30% تک نہیں ہوتا، 30% تک آپ کو ملے گی۔ لیکن جو فاریکس بزنس ہے، فاریکس بزنس کے اندر ہمارے پاس بہت زیادہ مسائل ہیں، پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، ایشیا کے اندر بہت زیادہ مسائل ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ ہمارے پاس مخلص بندہ نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہے۔ اگر ہم ایز اے ٹیچر بات کریں تو وجہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ ٹیچر کیوں نہیں ہیں؟ تو وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ، میں اپنی ذات سے بات شروع کروں گا، میں پاکستانیوں کی بھی بات کروں گا، میں انڈینز کی بھی بات کروں گا، میں اپنے اندر بنگلہ دیش کے لوگوں کو بھی لے کر ہے، ہم لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں بدلنا ہوگا۔ میں آپ کو اپنی ذات کی مثال دیتا ہوں کہ ہم لوگ سکریل ایکسچینج کا کام کرتے ہیں۔ کل مجھے ہمارے ڈپارٹمنٹ والوں نے کال کی اور کہا کہ فلاں ایک بندہ ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ بندہ ہم سے اسکیم کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اس بندے نے 1,05,000 روپے کا فیک موبی کیش کے اوپر ڈپازٹ کا ہمیں اسکرین شاٹ سینڈ کیا، لیکن پیمنٹ نہیں ملی۔ ہم تو اس وجہ سے سمجھ گئے کہ مہینے کی جو لمٹ ہوتی ہے وہ 30,000 یا 40,000 ماہانہ ہوتی ہے، تو یہ 1,05,000 کیسے ہو گئی؟ جب اس سے بات کی گئی بار بار تو وہ کبھی اونچی نیچی باتیں کرتا تھا، تو مجھے میرے ڈپارٹمنٹ والوں نے کہا کہ اس بندے کا کیس کرتے ہیں FIA کے اندر، یا پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے اندر کیس کر کے اس کو سبق سکھایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ پاکستان کے اندر سے ہمارے ساتھ بھی سکیم ہو جاتا ہے۔ سکیم جتنے لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نہیں بتا سکتا، آپ سوشل میڈیا کے اندر دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ لوگ کیسے کیسے ایک دوسرے کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بدقسمتی ہے اس بات کی کہ جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں ان میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو خود سکیمرز ہیں۔ یہ ایک سچ ہے، یہ ایک کڑوا سچ ہے۔ مجھے علم ہے کہ کون کون سے لوگ سکیمرز ہیں، کون کون سے لوگ سکیمز کی ٹرائی کرتے ہیں۔ پیچھے مجھے ایک بندے نے کال کی اور اس نے ایک ہمارے گروپ جو زنی فارکس گروپ تھا اس کے اندر سے ایک پوسٹ لگائی اکاؤنٹ مینیج کرنے کی۔ تو جب اکاؤنٹ مینیج کرنے کی بات آئی تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں بندہ اتنا پروفٹ کما رہا ہے، اسکرین شاٹ دیے، بہت سی چیزیں دیں۔ تو پھر مجھے کہا کہ ان بندوں کا پتہ کر دیں۔ میں جب کال کرتا تھا تو میرے پاس تو لوگوں کے نمبر سیو نہیں تھے، اور آگے سے دیکھتا تھا تو ان لوگوں کی جو کال ہسٹری تھی بار بار کال کرتے اور یہ بات کہتے ہیں سر ہم لاس کے اندر ہیں، کسی نہ کسی طرح اس طریقے سے نکال دیں۔ تو وہ اکاؤنٹ مینیج کرنے کے لیے کیا کسی غریب کے پاس سے پیسہ لیتے ہیں، پیسہ لینے کے بعد اس کے اکاؤنٹ کے اندر سے ٹریڈ لگاتے ہیں
ہیں, کچھ پروفٹ آ گیا, تکے پہ ٹریڈ کرتے ہیں, اندازے پہ ٹریڈ کرتے ہیں, اور جس ٹائم پروفٹ آ جاتا ہے ہاف لے جاتے ہیں, نقصان ہو جاتا ہے, فیس بک پہ بلاک کر دیتے ہیں اور نمبر بھی بند کر دیتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نمبر بھی نہیں دیتے. تو ہم ایز اے اسکیمر قوم ہیں, اور جب تک ہم لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے یہ کام نہیں ہو جائے گی. ہم لوگ فاریکس کے اندر ہماری کامیابی کا جو شرح ہے وہ باقی فیلڈز کے اندر تو شاید 25% لوگ بن جائیں گے, لیکن آپ کی جو کامیابی کی شرح ہے وہ شرح فاریکس کے اندر شاید 5% بھی نہیں ہے. ابھی تنی فاریکس ایک گروپ بنا ہے اور اس کے اندر سے لوگوں کی ایجوکیشن بھی مل رہی ہے, آپ لوگوں کا اتحاد بھی ہے, آپ لوگوں کی محبتیں بھی ہیں, آپ لوگوں کا عزت بھی ہے. تو ایسی وجہ سے ابھی کچھ حد تک ایجوکیشن کے حوالے سے بہتری آئی ہے. پاکستان کے اندر سے جو لوگ ہیں وہ دوسری کنٹریز سے کچھ حد تک میں اس طریقے سے نہیں کہہ سکتا کہ جیسے ہونا چاہیے, لیکن تھوڑی بہتری آ گئی ہے اور لوگوں کو ایجوکیشن مل گئی ہے. جو چیزیں ہمیں 3 سالوں میں دھکے کھا کر ملنا تھی اور آپ لوگوں کو وہ ایک دن کے اندر مل جاتی ہیں. تو یہ اتحاد رہا, انشاءاللہ بہت بہتری ہو جائے گی. لیکن فاریکس میں کامیابی کی بات ہے تو کامیابی کی سب سے پہلے جو میں نے آپ کو الفاظ بولے ہیں کہ کامیابی کی جو چانس وہ 5% سے بھی کم ہیں. کیا آپ 5% کے اندر آ سکتے ہیں یا نہیں, یہ چیزیں آپ نے اپنے آپ کو دیکھنی ہے. اور دوسری چیز بدقسمتی اس بات کی ہے کہ جو ٹیچرز یہاں کے ہیں, میں ہوں, آپ ہیں, کوئی بھی ہیں, وہ ٹیچر پیسے کے لیے کام کرتے ہیں اور پیسے کے لیے ٹیچ کرتے ہیں. جو شخص بھی پیسے کے لیے کام کرتا ہے وہ شخص ناکام ہو جاتا ہے. اب بدقسمتی ہے اس بات کی کہ ہمارے اسکولوں میں بھی کام جو لوگوں کو سکھایا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے, وہ بھی پیسے کے لیے سکھایا پڑھایا جاتا ہے. اور جو لوگ ہم سیکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ڈگری کے لیے سیکھتے ہیں, ہم لوگ جاب کے لیے سیکھتے ہیں. تو ہم لوگوں نے بھی جو ٹیچرز آئے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, ان کے ساتھ سکیمز کیا, ان کو گالیاں دیں, ان کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئے. تو ان لوگوں کا دل ایسا ٹوٹا کہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ اس قوم کو, ان لوگوں کو سکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ایسے لوگ ہیں کم, 20% یا 10% لوگ ہیں جو سکھانے والے کا ادب نہیں کرتے, اور اس وجہ سے لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے. تو آپ فاریکس کے اندر آ رہے ہیں, فاریکس کے اندر کام کر رہے ہیں, تو آپ کی کامیابی کی چانس 100% نہیں ہے. یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں پہ آپ نے لوگوں سے زیادہ خود سے سیکھنا پڑے گا. آپ کو اس بات کا بھی علم نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کون سا بندہ مخلص ہے, کون سا بندہ میرے ساتھ سکیمر ہے. اور میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو سگے بھائی کزنز ایک دوسرے کو لوٹتے رہے, اور بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو میرے بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کر لی, میرے کزن نے میرے ساتھ زیادتی کر لی, اور لوگوں نے پیسے کے لیے اپنے لوگوں تک کو نہ چھوڑا. ان کی مثال اس سانپ کی ہوگی جو اپنے بچے کھا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ لوگ بھائی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا, اور اس ٹرسٹ کو بنانے کے لیے آئی تھنک بہت لمبا ٹائم ہمیں چاہیے ہوگا. سکیمرز کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں اس بات کی کہ پاکستان کے اندر سے جو سکیمز ہیں ان کے لیے میں گورنمنٹ کے اداروں سے بات کروں, اور ان سکیمرز کو ایسی سزا دی جائے کہ آنے والی 7 نسلوں کو بھی ختم کر دی جائے. لیکن اس کے لیے مجھے آپ کے اتحاد کی ضرورت ہے, آپ کے اتفاق کی ضرورت ہے, اور ان لوگوں کو جیل جانا ہوگا. اگر یہ لوگ جیل نہیں جائیں گے تو ہمارے جو آنے والا وقت ہے وہ آن لائن فیلڈ کے اندر بہت برا ہوگا. اور اگر ہم نے نہ سوچا ان سکیمر سے, ان لوگوں سے, ان چیٹر سے, تو آئی تھنک ہمارے لیے یہ بات اچھی نہیں ہوگی. اور اگر ہم ان پہ کنٹرول کر سکے, ایسے لوگوں کو سزا دلوا سکے, ایسے لوگوں کو ننگا کر سکے جو لوگ غریب لوگوں کے پیسے کو کھاتے ہیں, تو آئی تھنک وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارا پاکستان بھی ان لوگوں کے اندر سے ہو جائے گا, ان کنٹریز کے اندر سے ہو جائے گا جو کنٹریز دنیا کے اندر اوپر لیول پہ جائیں گے. ایک بات یاد رکھیں, میرے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں, میں نے دنیا کے اندر لوگوں کو دیکھا ہے اور لوگوں کے پہ بہت غور کیا ہے. کبھی بھی آپ لوگ کسی کے ساتھ سکیم کر کے, کسی کے پیسے کو دیکھ کر آپ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. کچھ کریں گے کامیاب ہوں گے. چور جتنا مرضی بڑا ہو جائے, ڈاکو جتنا مرضی بڑا ہو جائے, جتنے مرضی ڈاکے ڈال دے, وہ امیر نہیں بن سکتا. آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو لوگ 20-40 سال سے ڈاکے مار رہے ہیں, اور آج بھی ان کی جو زندگی ہے وہ زندگی ان کی بے سکون اور غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ نے خود کمانا ہے تو کام بنے گی. لوگوں کے اکاؤنٹس پہ کامیاب ہو کر, لوگوں کو نقصان دے کر آپ لوگ کوشش اس بات کی کر رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. آئی تھنک آپ لوگ بالکل ہی غلط ہیں. تو لاسٹ میں واٹ از دا چانس آف سکسیس ایز اے ٹریڈر پاکستان کے اندر
جو ابھی تھوڑا سا تنی فارکس اور آپ لوگوں کا جو نالج ہے یہ شیئر کرنے کا ہم نے جو ٹرینڈ نکالا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے 5% چانس ہیں آپ کے کامیاب ہونے کے. اور اگر ایسے صورتحال رہی، آپ لوگوں کا اتحاد رہا، تو آئی تھنک تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا، ہماری جو کامیابی کا تناسب ہے وہ 10% تک چلا جائے گا. 10% سیوں پر ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی، اور اس محنت کے لیے ہمیں اجتماعی کوششیں کرنے پڑے گی. وہ جب کام بڑھے گا، جب ہم لوگ کامیابی کی شرح بڑھے گی، اس ٹائم تک شاید میں اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن امید اس بات کی ہے کہ میں جو پودے لگا رہا ہوں وہ پودے ایک دن ایک بہت بڑا باغ، ایک بہت بڑے درخت بنیں گے. تو امید ہے مجھے آپ کی اس بات کی کہ آپ لوگوں نے یہ ان پودوں کو اپنے حصے کے پودے لگانے ہیں، اپنے حصے کا مالی بننا ہے، اور ان چھوٹے چھوٹے پودوں کی آپ کو صبح بھی حفاظت کرنی پڑے گی، شام کو حفاظت پڑے گی. میں نے دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کی خوشیاں دیکھی ہیں، بہت سے لوگوں کی ایسی خوشیاں جو صرف احساسات کی ہوتی ہیں، لیکن وہ خوشی شاید مجھے نہیں ملی ہوگی ایز اے دنیاوی لیول پہ، دینی لیول کو چھوڑ کر، جو خوشی ایک ٹیچر کو ہوتی ہے جب اس کا اسٹوڈنٹ کامیاب ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے اپنے اسٹوڈنٹس بنانے ہیں، مخلص رہنا ہے. پیسہ آپ کے مقدر میں ہے، ملے گا، لیکن اگر آپ پیسے کے پیچھے بھاگیں گے پیسہ آپ سے بھاگے گا. پیسے کو آپ اگنور کر دیں گے، پیسہ آپ کے پاس آئے گا. پیسے کے لیے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں ذلیل و خوار ہوں گے. آپ پیسہ آپ کے مقدر میں جو ہے وہ آپ کو ملے گا. آپ کو ایک کیڑے کو سمندر کے اندر مچھلیوں کو خوراک مل سکتی ہے، تو ہر شخص کے مقدر میں جو خوراک ہے، جو پیسہ ہے، جو کھانا پینا ہے، وہ اس کو ملے گا ہی ملے گا. لیکن آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. آپ لوگوں نے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. تو آپ نے ایک ایسا باغ لگانا ہے جس میں آپ کی نیت صرف اس باغ کی اپنے آنے والی نسلوں کی، غربت لوگوں کے اندر جو غریب لوگ ہیں ان لوگوں کو ان کی مشکلات سے نکال کر ان کو اچھے ایک ان کی خدمت کرنے کی، ان کو اس قابل بنانے کی کہ وہ لوگ اپنے اور اپنے خاندان کی کفیل بن جائیں. تو اس محنت کے لیے آپ جو کام کریں گے، آپ کی جو نیت ہوگی، آئی تھنک وہ آپ کی زندگی کو بھی خوشگوار بنا سکتی ہے اور آپ کی زندگی کو پرسکون بنا سکتی ہے. بہت لمبا ٹیٹوریل ہو گیا. تو 5% چانس ہیں ایز اے ٹریڈر آپ کے کامیاب ہونے کے. مشکل ٹاپک ہے، محنت کرنی پڑے ہوگی، ذلیل ہونا پڑے گا، کھپنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ راتوں کو اٹھنا پڑے گا، جاگنا پڑے گا، نیند کو خراب کرنا پڑے گا. آپ کو بار بار کمپیوٹر پہ دیکھنا پڑے گا، سر درد کی گولیاں لینی پڑیں گی، اس کے بعد ہی جا کر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ ایک اگر یہ لفظ کہا جائے کہ یہ ایک سیدھا راستہ نہیں ہے، یہ ایک کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے، یہ ایک آگ کا دریا ہے، اور اس آگ کے دریا کو جو شخص آگے نکل جاتا ہے تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے. تھوڑا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. 5% کے اندر آپ کا نام ہو سکتا ہے اگر آپ محنتی ہیں. تو اگر آپ محنتی نہیں ہیں تو شاید آپ کا تعلق 95% لوگوں میں بھی ہو جائے گا. تو کوئی اور سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. آپ کو کون سے ٹاپک پہ بات چاہیے، ایجوکیشن کیسے چاہیے؟ لیکن آخر میں آپ کو ایک امانت دینے جا رہا ہوں کہ جو لوگ کامیاب ہو جائیں، اللہ کرے میرے سننے والے تمام لوگ کامیاب ہو جائیں، تو آپ لوگوں نے اس علم کو چھپانا بھی نہیں ہے اور بیچنا بھی نہیں ہے، بلکہ اس علم کو آگے پھیلانا ہے تاکہ آپ کی وجہ سے اور کئی لوگوں کو، ایک آپ کے دیے کی وجہ سے کئی اور دیے جل سکیں. دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں. اپنا خیال رکھیے گا.